محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ ٹڈی کے سلسلے میں کچھ گفتگو سنیں گے۔ ٹڈی دل حلال بھی ہے اور خدا کا عذاب بھی۔ ٹڈی کو عربی میں الجراد کہتے ہیں اور انگریزی میں لوکسٹس۔ ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بری اور بحری، یعنی خشکی میں پائی جانے والی اور سمندروں میں پائی جانے والی۔ یہ سرخ، زرد، سفید اور ہرے رنگ کی ہوا کرتی ہیں۔ اس کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احلت لنا میتتان الحوت والجراد، ہمارے لیے دو مردار حلال ہیں، ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اسی طرح مسند احمد اور مشکات شریف میں بھی اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ اسی روایت کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ دو خون بھی ہمارے لیے حلال ہے، ایک جگر یعنی کلیجی اور دوسرے تلی۔ چونکہ ہم لوگوں کے علاقے میں مچھلی کا استعمال عام ہے اور ٹڈی کا بہت کم، اس لیے اس کے استعمال سے لوگ ناواقف ہیں اور ان کی طبیعت اس کے کھانے کی طرف راغب نہیں ہوتی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ میں یہ حلال ہے۔ حالیہ دنوں میں کئی مقامات پر ٹڈیوں کے کئی جھنڈ دیکھے گئے ہیں، اس لیے اس کے متعلق شریعت کا نقطہ نظر ہم سبوں پر واضح ہونا ضروری۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ٹڈی کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي قَفْعَةً نَأْكُلُ مِنْهُ، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ٹڈی کا پیالہ ہو اور میں اس میں سے کھاؤں۔ یہ روایت موطا امام مالک میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 7 یا 6 غزوات میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَاد، کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم شریف کے ساتھ ساتھ ابو داؤد، نسائی، ترمذی، مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے، جس سے صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسے استعمال کرنا ثابت ہوتا ہے۔ اسی بنا پر حضرات ائمہ اربعہ اور دیگر تمام علماء و محققین کے نزدیک بالاتفاق ٹڈی کا کھانا جائز ہے، لیکن اگر کسی ٹڈی کا تحقیقی طور پر نقصان دہ ہونا ثابت ہو جائے تو اسے کھانا جائز نہیں ہوگا۔ اس کا استعمال اپنی اپنی پسند پر منحصر ہے، جسے پسند ہو کھائے اور جسے پسند نہ ہو نہ کھائے، اس لیے کہ اس کا کھانا فرض، واجب یا سنت نہیں ہے، بلکہ جائز ہے کہ کوئی اگر اسے استعمال کرے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 2 موقعوں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک بطور عذاب، چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ پھر ہم نے ان پر یعنی قوم فرعون پر طوفان، ٹڈیاں، گھن یا جوئیں، میڈک اور خون کی مختلف وقتوں میں واضح نشانیاں بھیجی، یعنی 5 قسم کے عذاب بھیجے۔ پھر بھی وہ اکڑے ہی رہے،
کیونکہ وہ لوگ مجرم مزاج تھے ہی۔ دوسرا موقع سورہ قمر کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، کہ ان کی نظریں یعنی قبر سے نکلنے والے لوگوں کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اس طرح قبروں سے نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر پیش کیا ہے کہ ہم تمام کس طرح سے اپنے قبروں سے نکل کر بارگاہ خداوندی میں حشر کے میدان میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میدان کو اور حساب و کتاب کو آسان فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین اور سامعین، بتایا جاتا ہے کہ ایک جھنڈ میں تقریباً 10 ارب سے زیادہ ٹڈیاں شامل ہو سکتی ہیں۔ روزانہ یہ 120 کلومیٹر سے لے کر 200 کلومیٹر تک کا سفر طے کر سکتی ہیں اور سینکڑوں کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہو سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے زراعت اور خوراک FAO کے مطابق ایک اوسط درجہ کا جھنڈ اتنی فصل تباہ کر سکتا ہے جو 2500 افراد کے سال بھر کی غذا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ صرف 2003 میں مغربی افریقہ میں $2.5 ارب مالیت کی فصل تباہ ہوئی۔ یہ دل صومالیہ، ایتھوپیا، کینیا، عمان، ایران، پاکستان کے ساتھ ساتھ حالیہ دنوں میں ملک ہندوستان میں بھی کئی جگہوں پر نقصان پہنچا چکا ہے، جس سے کسان خوف و ہراس میں مبتلا رہتے ہیں۔ FAO کے ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں یہ روزانہ 350 مربع میل علاقے میں پھیلے تقریباً 18 لاکھ ٹن کی زرعی پیداوار تباہ کر رہے ہیں۔ ان کا اوسط جھنڈ 40 کلومیٹر سے لے کر 60 کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہو سکتا ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں 50 ممالک ٹڈیوں کے اس عذاب سے متاثر ہیں۔ مختلف علاقوں میں اسے لوگ شوق سے کھایا کرتے ہیں، چنانچہ اس کے کھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پانی میں ابال کر اس کے بعد اسے فرائی کر کے کھاتے ہیں، یا بعض علاقے میں چاول کے ساتھ اسے پکا کر کھاتے ہیں، اور بعض علاقوں میں اسے سینڈوچ کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اسے خشکی کا جھینگا کہا جاتا ہے، جس طرح پانی میں جھینگا ہوتا ہے، اسی لیے اسے لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ چنانچہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں یعنی ٹڈی میں 62% پروٹین، 17% تیل اور 21% میگنیشیم، کیلشیم، آئرن، سوڈیم، پوٹاشیم اور فاسفورس موجود ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ٹڈیاں کھانے سے مختلف موسمی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ جوڑوں اور کمر درد میں بھی مفید ہے۔ BBC کی 7 جنوری 2020 کی رپورٹ کے مطابق صحرائی ٹڈیوں کے جھنڈ کے ظاہر ہونے کی صورت میں انسانی خوراک کے لیے روز بروز خطرات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ چنانچہ ان خطرات کو روکنے کے لیے حکومتوں کو خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، ٹڈی کی افزائش ان کی پیدائش کے لیے صحرائی ریت بہترین ہوتی ہے، خصوصاً جس سال بارش ہو وہ سال ٹڈیوں کی افزائش اور ان کی پیدائش کے لیے بڑا بار آور ثابت ہوتا ہے۔ ریتیلی زمین میں یہ اپنے انڈے دے دیتی ہیں اور پھر انڈوں کی تعداد ایک وقت میں 80 ہوتی ہے، اور ان میں کا ایک مادہ 3 بار انڈا دیتا ہے۔ اس طرح ایک مرتبہ میں جھنڈ کا جھنڈ زمین سے تیار ہو کر نکلتا ہے۔ یہ دل دن بھر سفر کرتا ہے اور رات میں کسی علاقے میں قیام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر یہ دل ہمارے لیے عذاب ہے تو اس عذاب کو ہمارے اوپر مسلط نہ کرے، بلکہ اس عذاب کو ہمارے اوپر سے اے رب تو ٹال دے،
اس عذاب سے ہم سب کو نجات دے اور ہم سب کے اوپر سے اس عذاب کو ہٹا لے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔